بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ درس قرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سخت ترین سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سیلاب متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن کے گھر، کاروبار، ہر چیز سیلاب میں بہہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں نے راشن ان کو فراہم کر دیا، خیمہ فراہم کر دیا، ترپالیں فراہم کر دی، کسی نے گھر بھی بنا کے دے دیا، لیکن خیبر پختونخوا میں کتنی سردی ہوتی ہے، پنجاب میں کتنی سردی ہوتی ہے، کوئٹہ میں کتنی سردی ہوتی ہے، بلوچستان میں کتنی ہوتی ہے، اور اب تو کراچی میں بھی اچھی خاصی سردی ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا ادھیڑ عمر ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو اتنے نازک ہوتے ہیں، پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں فون کر کے کہتے ہیں، تمام لوگوں کو مددگار کرتے ہیں۔ آج میں اخبارات میں دیکھ رہا تھا، ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین، بچے ہیں جو سردی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں۔ ان کو گرم رضائی نہیں ہے، ان کے پاس گرم کمبل نہیں ہے، ان کے پاس گرم سویٹر نہیں ہے، ان کے پاس چادریں نہیں ہیں، گرم خوراک نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان کو سردی نہ، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ زیادہ گرمی برداشت کر سکتا ہے نہ زیادہ سردی برداشت کر سکتا ہے۔ سردی انسان کو خون کو جما دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے یا کہ گرم خوراک ہو، سوپ ہو، گرم انڈے ہو، گوشت ہو، وغیرہ وغیرہ، ڈرائی فروٹ ہو، اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد ٹوپا ہونا چاہیے، جیکٹ ہونی چاہیے، رضائی ہونی چاہیے، شالیں ہونی چاہیے، موزے ہونے چاہیے، جوتے ہونے چاہیے، بوٹ ہونے چاہیے۔ تو آپ بتائیں کہ جن کا سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا تھا ان کی تعداد 5 لاکھ بتائی جا رہی تھی۔ جتنے مخیر حضرات ہیں، جتنے فلاحی رفاہی ادارے ہیں یا حکومت ہیں، انہوں نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہوگی، کتنے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے۔ 1 لاکھ کو کر دیا ہوگا، 2 کو کر دیا ہوگا، 3 کو، 1 کروڑ کو کر دیا ہوگا، باقی جو 2-3 کروڑ ہیں وہ تو اسی طرح بھی یار و مددگار ہے۔ میرا اب سندھ کے علاقوں میں جانا ہوا تھا اور تو وہاں پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لوگ اسی طرح جھونپڑوں کے اندر رہ رہے ہیں، یا جو کانٹوں سے گھر بنائے ہوتے ہیں اس میں رہ رہے ہیں، یا خیموں کے اندر رہ رہے ہیں، یا ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ چلو جیسی کیسی چھت ان کے پاس میسر ہے، لیکن گرم لباس، گرم لحاف، گرم کپڑوں کی، گرم خوراک کی ان کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کون پورا کرے گا؟ دیکھو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، لاہور میں بیٹھے ہوئے، بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے، کروڑوں اربوں کے کاروبار چل رہے ہیں، جن کے پاس 1 نہیں 2-2 3-3 4-4 کمبل ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی جان کے، اپنے مال کے صدقے کے طور پر کم از کم، اگر پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، 22 کروڑ بلکہ 23 کروڑ کے قریب ہے، 22 کروڑ 70 لاکھ ہے، تو متاثر لوگ جتنے ہیں ان کی تعداد 4-5 کروڑ ہے۔ اگر سارے لوگ اپنے گھر سے 1-1 کمبل، 1-1 رضائی، 1-1 لحاف دے دیں کہ جتنے متاثرین ہیں سب کو رضائی مل جائے گی، سب کو کمبل مل جائیں گے۔ اگر 1-1 ہزار روپے بھی نکال دیں تو وہ ان کو سردی کا سامان مل جائے گا۔ بہت سارے ٹرسٹ ہیں میری نظر میں، ختیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، وہ مدد کر رہا ہے، پاک ایڈ کر رہا ہے، بیت السلام کر رہا ہے، عالمگیر کر رہا ہے، سیلانی کر رہا ہے، چھوٹے موٹے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام ایک کے کرنے سے پورا نہیں ہوگا۔ ہر شخص، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو شخص جہاں پر رہتا ہے وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھے، غریب کو دیکھے، مسکین کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، نادار بچوں کو دیکھے، یتیم بچوں کو دیکھے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ ان کو فراہم کریں۔ اللہ تبارک، جب تم زمین والوں پر، غریبوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، تمہاری مال و دولت میں برکت ہوگی۔ صدقہ دینے سے کبھی مال و دولت کم نہیں ہوتا، اور صدقہ دینے کے بے شمار فوائد ہیں۔ میرے پاس حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، غصے کو بجھاتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے، تکبر اور فخر کو ہٹاتا ہے۔
صدقے کے بے شمار فوائد ہیں۔ انسان کی جو وبائیں آنے والی ہوتی ہیں، مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت کے اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اور آپ سوچیں نا کہ آپ کو کون سے سرخاب کے اوپر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو اپنی جان کے صدقے کے طور پر، اپنے مال کے صدقے کے طور آپ نے اس میں سے دینا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو آپ غریبوں کو دیں، ان کا حق دے دیں۔ 10 لاکھ میں سے 10,000 دے دیں، 10,000 میں سے 1,000 دے دیں، 1,000 میں سے 100 روپے دے دیں، 100 روپے میں سے 10 روپے دے دیں۔ تو یہی آپ دے دیں گے تو غریبوں کو جو ان کی مشکلات ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتے ہیں جو بندہ جب تک اپنے کسی مسلمان کی بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی، محتاج بھائی کی، غریب بھائی کی، پریشان حال بھائی کی مدد کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ میرے سامنے ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور صحیح حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ، اے میرے رب، میں تجھے کھانا کیسے کھلا سکتا تھا، تو تو سب کو کھلانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تجھے خبر نہیں کہ اگر تو میرے فلاں بندے کو کھانا کھلاتا جو محتاج تھا، تو نے جو اس سے کھانا کھلایا تھا، تو آج تو اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کہیں گے اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ، آپ کو میں پانی کیسے دے سکتا تھا، آپ تو خالق ہیں سب کے، سب کو پالنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، آپ اگر اس کو پانی پلاتے تو اس کا اجر و ثواب آج مجھے پاتے۔ اسی طرح ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج جو غریب ہیں، جن کے پاس گرم لباس نہیں ہے، آپ ان غریبوں کو گرم لباس فراہم کریں گے تو اس کا اجر، بے شمار اجر آپ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پائیں گے۔ اسی طرح میرے پاس ایک اور میرے سامنے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقات ان تشبع قبیدا جائعا، کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ کسی بے لباس کو لباس فراہم کرنا بہترین صدقہ ہے۔ کسی مشکل میں گھرے ہوئے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بہترین صدقہ ہے۔ تو سردیاں عروج پر ہیں، آپ کو اپنے دائیں بائیں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں نظر دورانی ہے، جائزہ لینا ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنی نعمتوں کے صدقے کے طور پر اپنے بھائیوں کو، غریب بھائیوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو فراہم کریں۔ آج ہی کی بات ہے دوپہر کی، تو ہمارے گھر ایک خاتون آئی جس کے ساتھ 3 چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس رضائی نہیں ہے، مجھے گرم لحاف کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا شوہر نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کے دوسری شادی کر لی ہے، اور میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں بس ایک جھونپڑی سی ہے اس میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا کتنے بچے؟ اس نے کہا میری 3 ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے 3 رضائی چاہیے، 3 لحاف چاہیے، اور ممکن ہو تو بچوں کے سویٹر ہے، گرم جوتے ہیں، یہ چیزیں چاہیے۔ تو بتائیں، یہ تو ایک کی بات ہے نا۔ پاکستان کی 23 کروڑ آبادی میں سے 8 کروڑ وہ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ خط غربت کا مطلب ہوتا ہے جو روزانہ $2 سے کم کماتے ہوں، یعنی 400 روپے کماتے ہوں، 500 روپے کماتے ہوں، تو مانا 15,000 ہے۔ آپ خود بات کریں کہ مکان کا کرایہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، دودھ، آٹا، بیماری، علاج، معالجہ، بچوں کی فیس، 15,000 میں کیا پورا کریں گے آپ؟ بنا کے تو تھیں بجٹ ذرا۔
آج جو مہنگائی کا دور ہے، اتنی مہنگائی کے ایک طوفان ہے جو تھمنے میں نال نہیں آ رہا۔ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مالدار تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی خاصیت یہی ہے کہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اربوں خربوں، جن کی ایک فیکٹری ہے 2 ہوتی جا رہی ہے، جن کی 2 دکانیں 4 ہوتی جا رہی ہیں۔ جو غریب ہو دن بدن غریب، وہ جتنی کمائی کرتا ہے، اگر کہ 15,000 کما رہا ہے، محنت جدوجہد کرتا ہے، وہ 25,000 کمانے لگتا ہے۔ مہنگائی یہاں تک آ جاتی ہے، نتیجے کے طور پر وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ جتنے عوام ہیں ان کو روٹی فراہم کرنا، مکان فراہم کرنا، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ اسلامی جمہوریہ فلاحی ریاستوں کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ کر سکیں کسی بھی وجہ سے، اپنے اللہ تللو میں مشغول ہونے کی وجہ سے، یا عیش و عشرت میں مشغول ہونے کی وجہ سے، یا خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر یہ ذمہ داری جو محلے کے، جو علاقے کے، جو مسلمان بھائیوں میں سے مالدار ہوتی ہیں ان کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو آپ آگے بڑھ کے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ میرا کئی ممالک میں جانا ہوا ہے، وہاں پر اسٹیٹ ہر آدمی کو کھانا فراہم کرتی ہے، ہر آدمی کو مکان فراہم کرتی ہے، ہر آدمی کو لباس فراہم کرتی ہے۔ جو غریب ہوتے ہیں، غریب کی کفالت اسٹیٹ کرتی ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ بے روزگاروں کو بے روزگاری الاؤنس ملتا تھا، جو غریب ہوتے تھے ان کو وہ الاؤنس ملتا تھا۔ اسی طرح جو پریشان ہوتا تھا اس کا علاج معالجہ حکومت کرواتی تھی، بیت المال سے ان کو دیا جاتا تھا۔ یہ حکومت کے پاس مال ہے، وہ کیا ٹیکس کا مال ہے، یہ بیت المال کا مال تھے۔ حکومت کو چاہیے کہ عوام پر خرچ کرے، ورنہ قیامت کے دن کل تم لوگوں سے پوچھو گی۔ اپنے گھروں کی آسائش کے لیے، تزئین کے لیے، اپنے ایوانوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن غریب جو ہے وہ نان جنگی کے لیے ترس رہا ہے۔ ہمارے حکمران جو عیش و عشرت میں مبتلا ہیں، ہمارے مالدار طبقہ جو عیش و عشرت میں مبتلا ہے، ان کو غریبوں کا خیال نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن وہ جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تاریخ اسلام کا سنہری دور گزرا ہے، انہوں نے ایسا انصاف، ایسا نظام قائم کیا تھا کہ کوئی اس علاقے میں، ان کی سلطنت میں کوئی زکوٰۃ تک لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود خوف خدا سے اتنا کامتے تھے، کہتے تھے کہ اگر کوئی بھی مجھ سے پوچھو گی کسی کے بارے میں تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ پوچھے کہ فلاں آدمی جو تھا وہ نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوف سے کپکپاتے تھے، کہتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے یا کہیں پر بھی بکری کا ایک بچہ بھوکا پیاسا مر جاتا ہے تو مجھ عمر سے قیامت کے دن پوچھو گی۔ آپ سوچیں، ہم جن کے نام لیوا ہیں، جس ریاست مدینہ کا نام لیوا ہیں، وہ ہمارے حکمران کیسے تھے اور آج کیسے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر حکمران اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو ہم نے اپنے غریب، نادار، سیلاب زدہ مسلمان بھائیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا۔ آپ نے دامے درمے قدمے سخنے ہر طریقے سے اپنے سیلاب زدہ جو متاثرین ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو معذور ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوائیں ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اضافہ کریں گے، آپ کے مال و دولت میں اضافہ کریں گے۔ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کے صدقے کے طور پر کم از کم آپ اپنے دائیں بائیں لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ www.darsequran.com